بھٹی صاحب پہلے تو یہ بتائیے کہ آڈیو لیکس کی چونکہ بات چل رہی ہے، خان صاحب کو یہ خبر کس نے لیک کی ہے کہ ایک اور آڈیو لیک ہونے والی ہے؟ یہ تو آپ ہی بتا سکتے ہیں۔ ہاں، آپ نے بڑا اچھا سوال کیا، کیونکہ میرے علاوہ کون ہے جو عمران خان کو جانتا ہے؟ اور میری ابھی بھی تازہ کتاب بھی آئی ہے، عمرانیات، پی ایچ ڈی میں نے اس میں کی ہے۔ اور ابھی میں نے کل پرسوں جب وہ میرے کان میں بتا رہے تھے کہ یہ جو میں لیک ہے یہ مجھے کس نے بتائی، اور آپ نے اس وقت دیکھ رہی تھی۔ عمران خان صاحب اس وقت یہ 200 جو آورز کا ڈیٹا پڑا ہوا ہے، ہو سکتا ہے انہوں نے اس ڈیٹا سے استفادہ حاصل کر لیا ہو۔ ان کا وہ آپ کو پتہ ہے پاکستان میں سوشل میڈیا اور بلکہ ٹک ٹاکرز اور بلکہ ان کے باہر بھی دفتر ہیں سوشل میڈیا کے، تو ان کا لنکس ہیں، کہیں سے پتہ چل گیا ہوگا ان کو۔ اور امپورٹنٹ یہ بھی ہے کہ یہ پتہ چل گیا ہے ان کو، پہلے کیسے پتہ چل گیا، لیکن اس سے زیادہ امپورٹنٹ یہ ہے کہ یہ جو گفتگو ہو رہی ہے یا اور جو ہوئی ہے یا آڈیو لیکس آئی ہیں، یہ کوئی بڑا کام ہے ہیکرز کا۔ کیا ہم اب اپنے خود کو اتنا اکوپڈ کر لیں گے کہ آئندہ اس سے بچ سکیں؟ گو کہ ترقی یافتہ جو ملک ہیں وہ بھی نہیں بچ پا رہے، اور ان کا بھی ڈیٹا ہیک ہو جاتا ہے، ان کے محکمے ہیک ہو جاتے ہیں، ہمارے ٹویٹر ہیک ہو جاتے ہیں، باقی ذاتی اکاؤنٹس ہیک ہو جاتے ہیں۔ تو کیا یہ ہماری ایجنسیاں یا ان کو اتنا اکوپڈ کیا جائے گا اب آئندہ، یا اتنی ٹریننگ دی جائے گی کہ یہ کیا جا سکے؟ اور یہ ٹیلی فون سے، موبائل فون سے ہوا، تاروں سے ہوا، یا کوئی بگڈ کیسے تھا اور کیسے پہنچا، اور کیسے وہ جو ڈارک ویب ہے، تاریخ ویب ہے، اس پہ کیسے پہنچا، اور کیا آئندہ ایسا نہیں پہنچ پائے گا؟ اور اس میں کیا کچھ اور ہے؟ آج تو یہ ایک تھوڑا سا باہر آیا، اور کیا کچھ ہو سکتا ہے؟ اور کیا اس میں ایسی باتیں واقعی ہو سکتی ہیں کہ جس سے کوئی سنسنی خیزی کیوں پھیلے؟ تو یہ ایک بڑا سوال ہے۔ اور دوسری بات یہ ہے کہ ہم نے سیکھنا کچھ بھی نہیں ہے، نہ ہونا جوانا کچھ نہیں ہے۔ 2-4 دن یہ لگیں گے، جے آئی ٹی کی رپورٹ آ جائے گی، اس کے بعد پھر چل ہمارے مسائل اتنے ہیں کہ آج کے بعد یہ اسحاق ڈار صاحب کی خوش نصیبی ہے کہ یہ ایشو پہلے چھڑ گیا، ورنہ آج ہم اس پہ ڈسکس کر رہے ہوتے اور پھر اس کا پیچھا کر رہے ہوتے کہ اب انہوں نے یہ کیا، وہ کیا، یہ کیا۔ تو بیسیکلی تو عجیب و غریب سچویشن ہے۔ اللہ توکل پہ سارا چل رہا ہے۔ ہمارے یہ جو ہم ایک بنایا ہوا ہے نا کہ وزیر اعظم کا ٹیلی فون، وزیر اعظم ہاؤس، اللہ توکل پہ چل رہا ہے سارا کچھ، اور یہ اس میں اتنی بڑی سیکیورٹی یا اتنا بڑا نہیں ہوتا جتنا باہر سمجھا جاتا ہے یا ہو سکتا ہے یا ہونا چاہیے۔ صحیح ہے، ٹھیک ہے، لیکن اس پورے معاملے کی سنگینی کو بھٹ صاحب آپ کس طرح سے دیکھ رہے ہیں؟ کیونکہ اس سے اتنا فار گرانٹیڈ ہم نہیں لے سکتے۔ اسٹریٹجیز ہوتی ہیں، اپنے آپ آئی ٹی کو ایکسپرٹس کو رکھتے ہیں، آپ اپنے ملک کی ٹیکنالوجی کو بہتر کرتے ہیں، ان معاملات کو پرائیویٹ رکھتے ہیں، تو یہ تو سیکیورٹی رسک ہے، بہت بڑا سنگین خطرہ ہے پاکستان کے لیے۔ نہیں، ڈیفینیٹلی خطرہ تو ہے، اور ڈیفینیٹلی یہ اس پہ توجہ بھی دینی چاہیے کہ اگر یعنی یہ پہلے تو ہم نے سنا تھا، جیسے عمران خان صاحب اور عارف علوی صاحب کی گفتگو آ گئی تھی، ثاقب نثار صاحب کی ایک آڈیو آ گئی تھی، وہ ہیرے انگوٹھی والی آڈیو آ گئی تھی، سابق خاتون اول اور پی ٹی آئی سوشل میڈیا کے ہیڈ کی آ گئی تھی، اور مریم نواز صاحبہ کی ایک ہمارے کن کی شوکت ترین صاحب کی بھی آ گئی آئی ایم ایف کے معاملے کو لے کر۔ شوکت ترین صاحب کی آ گئی، ان کے دونوں وزیر خارجہ، صوبائی وزیر خزانہ کے ساتھ، اور اس طرح مریم نواز صاحبہ کی ہمارے ایک پروگرام کے بارے میں آ گئی، اور یہ تو سنا تھا۔ لیکن یہ جو اس طرح کے وفاقی وزیر بیٹھے ہوئے ہیں اور پی ایم ہاؤس میں بیٹھے ہوئے ہیں، اور پھر وزیر اعظم اپنے افسر سے بات کر رہا ہے، تو یہ ایک تھوڑا سا بڑے لیول کی گیم لگتی ہے، اور اس کو بڑے لیول پہ کرنا چاہیے۔ اور لیکن مجھے نہیں لگتا کہ یہ کر پائیں گے۔ یہ انہوں نے کچھ کیا ہے آپ کہ ان سے کیا توقع کی جا سکتی ہے؟ یہ ایک اجلاس برائے اجلاس، میٹنگز برائے میٹنگز، بیان برائے بیان، اور بس اس کے بعد ختم ہو جائے گا، چل ہو جائے گا۔ تو یہاں تو اپنے پروڈکشن ہاؤس بھی کھلے ہوئے ہیں نا جو ٹوٹے ریلیز کرتے رہتے ہیں، اور لیکن ایک بات میں عجیب و غریب اس میں ہے کہ فار ایگزامپل اگر کسی یہ تو چلو ہو گیا نا، اگر
جیسے آج تحریک انصاف کہہ رہی ہے کہ حکومت مستعفی ہو جائے. اگر سوچئے کہ عمران خان کی حکومت ہوتی اور یہ آڈیو آ جاتی تو آج رد عمل کیا ہوتا پی ڈی ایم کا؟ انہوں نے کہنا تھا ہم نے تو پہلے ہی کہہ دیا تھا کہ عمران خان صاحب جو فارن کے ایجنٹ ہیں اور یہودی ایجنٹ ہیں اور یہ اعلیٰ کار ہیں, اور دیکھیں اب ہمارا وزیر اعظم ہاؤس بھی محفوظ نہیں رہا, اور انہوں نے بھی یہی کہہ رہے ہونا تھا کہ مستعفی ہو جائے. کسی نے عقل کی کوئی بات نہیں کرنی کہ اس کے آگے کیا رستہ ہوگا, آگے کیسے کرنا چاہیے, اور یہ آگے کیا آپ کر کیا سکتے ہیں. یہ جو 5th 6th 7th جنریشن وار ہے جس میں آپ ایک بچہ یا ایک بندہ یا ایک اپنا کہیں سے بھی بیٹھ کے کوئی ہیک کر سکتا ہے. آپ نے اپنا دیکھا ہوگا, آپ نے پہلے خبر سنی FBR پہ کتنے حملے ہوئے ہیکرز کے, اس کے علاوہ اور بڑے ہر محکمے پہ. تو اس سے کو بچا کیسے جا سکتا ہے یا بچنا کیسے چاہیے, یہ ایک بڑا سوال ہے, اور اس سے بڑے ملک نہیں بچ پا رہے, ہم کیسے بچ پائیں گے, یہ بھی ایک بڑا سوال ہے. صحیح ہے. تو یہ ایک ہے چیلنج ہے, اور آگے اس چیلنج مزید سنگین ہوتا جائے گا. صحیح ہے, ٹھیک ہے. اسی آپ کے پوائنٹ کو لے کے ایک آخری سوال کر کے میں بریک کی طرف جاؤں گی. منیر فاروق صاحب, یہ سوال وہی ہے کہ پاکستان کے حوالے سے اگر ہم بات کریں کہ سائبر وارفیئر کے اگینسٹ جو پاکستان کو انیشیٹیوز لینے چاہیے تھے, آپ کو لگتا ہے کہ وہ پاکستان لے رہا ہے یا مستقبل میں لے سکتا ہے, باوجود اس کے کہ بیش بہا آڈیو لیکس آئیں, بیش بہا ویڈیو لیکس آئیں؟ دیکھیے, جہاں تک میری انفارمیشن ہے, اور میرے خیال میں مجھے بھٹی صاحب میری اس میں مدد ضرور کریں گے, کہ پاکستان کی جو فوج کی جانب سے, پاکستان کا جو سیکیورٹی اسٹیبلشمنٹ ہے اس کی جانب سے ایک سائبر کمانڈ اتھارٹی باقاعدہ طور پر اسٹیبلش کی گئی ہے. اور موجودہ جو کور کمانڈر کوئٹہ ہیں, اور وہ پہلے اس کو ہیڈ کر رہے تھے جنرل آصف غفور صاحب, وہ ان کے دور میں یہ سارا معاملہ شروع ہوا. اس کی بڑی ہائی لیول بریفنگز بھی ہوئی ہیں, اور ایک بڑی سوفسٹیکیٹڈ قسم کی سائبر کمانڈ بنائی گئی ہے اسی طرح کے معاملات کو دیکھنے کے لیے, اور شاید جو ملکوں کے اوپر سائبر اٹیکس ہوتے ہیں اسی کے اگینسٹ پاکستان کو ڈیفینڈ کرنے کے لیے. ایک آپ کو یاد ہوگا کہ ایک بڑا میسو لیول کا بلیک آؤٹ ہوا تھا پاکستان کے اندر, بہت بڑے بڑے گرڈ اسٹیشن شٹ ڈاؤن ہو گئے تھے, اور اس طرح بجلی چلی گئی تھی. تو کیپنگ ان ویو اس ٹائپ کے رسکس, ایک اتھارٹی کو اسٹیبلش کیا گیا. اس کے بارے میں کوئی ڈیٹیل, کوئی فرسٹ ہینڈ نالج میرے پاس تو کم از کم نہیں ہے, میں نے بھی سن رکھا ہے. بھٹی صاحب کو بھی یقینی طور پر اس کے بارے میں علم ہوگا کہ یہ ایک چیز ایگزسٹ تو کرتی ہے, وہ اب کس اسکیل پر پہنچ چکی ہے, اس نے کام کتنا شروع کر دیا ہے, وہ کتنی سوفسٹیکیٹڈ ہے, اور کس حد تک وہ آپریشنلائز ہو چکی ہے, اس کا ابھی ہمیں مکمل طور پر ادراک نہیں ہے, نہ ہی انفارمیشن ہے. لیکن یہ میں ضرور کہہ سکتا ہوں کہ وہ شروع ہو چکا ہے. صحیح ہے, ٹھیک ہے. ایک بریک کی طرف ابھی چلتے ہیں. جب ہم بریک سے واپس آئیں گے, جس طرح سے ارشاد بھٹی صاحب تھے اسحاق ڈار سے متعلق کہ ان کو بھی ڈسکس کر رہے ہوتے, تو بریک سے واپس آ کے یقینی طور پہ ہم پاکستان کے نئے وزیر خزانہ, نامزد نئے وزیر خزانہ اسحاق ڈار صاحب کے بارے میں ڈسکس کریں گے کہ وہ وطن تو واپس پہنچ گئے ہیں, کون کون سی قانونی پیچیدگیاں ہیں جن کا ان کو سامنا کرنا پڑے گا. صحیح ہے, ٹھیک ہے. ایک بریک کی طرف ابھی چلتے ہیں. جب ہم بریک سے واپس آئیں گے, جس طرح سے ارشاد بھٹی صاحب تھے اسحاق ڈار سے متعلق کہ ان کو بھی ڈسکس کر رہے ہوتے, تو بریک سے واپس آ کے یقینی طور پہ ہم پاکستان کے نئے وزیر خزانہ, نامزد نئے وزیر خزانہ اسحاق ڈار صاحب کے بارے میں ڈسکس کریں گے کہ وہ وطن تو واپس پہنچ گئے ہیں, کون کون سی قانونی پیچیدگیاں ہیں جن کا ان کو سامنا کرنا پڑے گا. چھوٹی سی بریک, ہمارے ساتھ رہیے.